السلام علیکم دوستو، HEC نے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ یعنی گریجویشن ٹو PhD اٹیسٹیشن کے بہت سارے جو رولز ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، میں سارے رول آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر HEC سے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان رولز کو اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ ظاہر ہے HEC کے اپنے رولز ہیں، جب آپ ڈاکومنٹ سینڈ کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ ایشو بنتا ہے اور آپ کو لا علمی کی وجہ سے آپ کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ڈاکومنٹ جو اٹیسٹیشن کا پروسیجر کیا ہے۔ بہت آسان سا پروسیجر ہے۔ یہ ویب سائٹ ہے آن لائن eservicehec.gov.pk، اس کے اوپر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ HEC میں بھی ڈائریکٹ جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی جو HEC ہے اس کی سکروٹنی کرتی ہے، سکروٹنی کے بعد آپ کو چند دن بعد کر دیتی ہے، یہ SMS بھی کر دیتی ہے۔ ابھی آپ ڈاکومنٹ کی جب سکروٹنی ہو گئی ہے تو ابھی HEC آپ سے کہے گی کہ ابھی آپ اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروائیں، اور ڈاکومنٹ اگر آپ کوریئر سلیکٹ کرتے ہیں تو کوریئر کے تھرو ڈاکومنٹ بھیج دیں گے، اور اگر آپ نے اپائنٹمنٹ سلیکٹ کرنی ہے تو HEC آپ سے کہے گی کہ بھائی ابھی آپ اپنا ٹائم سلاٹ بک کریں اور اٹیسٹیشن کے لیے آ جائیں۔ تو اگر آپ کوریئر کے تھرو ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ جب آپ کے ڈاکومنٹ HEC کے پاس چلے جائیں گے تو پھر آپ پورٹل کو چیک کرتے رہیں گے۔ یہی پورٹل ہے، یہاں پہ آپ کو جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ ساتھ ساتھ HEC بتاتی رہے گی۔ نیکسٹ ہے جی کہ واٹ ڈاکومنٹس آر ریکوائرڈ فار اٹیسٹیشن، کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ سمپل سا طریقہ ہے کہ میٹرک ٹو آن ورڈ تمام اوریجنل ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ جو لسٹ ہے، لسٹ لمبی چوڑی کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ نے MA کی ڈگری جو BS کی ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے تو میٹرک ٹو آن ورڈ تمام آپ کے پاس اوریجنل ڈگریز اور ٹرانسکرپٹ ہونا ضروری ہے۔ ایون میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بھی آپ کے پاس اوریجنل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ بھی ظاہر آپ لے کے جائیں گے، ڈگریز بھی لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ان کیس آپ پروفیشنل ڈگری ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور نرسنگ کے آپ کے ہیں تو آپ کے پاس پروف آف رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا نام چینج ہو گیا ہے شادی کے بعد، تو آپ کا فادر نیم ہسبینڈ نیم کے ساتھ چینج ہو گیا ہے تو آپ نے نکاح نامہ یا اولڈ CNIC کی کاپی بھی ساتھ جمع کروانی ہے، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ کوریئر کے تھرو سبمٹ کرنے ہیں تو آپ نے کوریئر کی جو رسید ہوتی ہے وہ لازمی اپلوڈ کرنا ہوتی ہے، یعنی چلان پے کرنے کے بعد چلان جو ہے وہ کوریئر کروانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو کوریئر کی ایک رسید آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ HEC چلی جائے گی، اور ایک آپ نے پورٹل کے اوپر بھی اپلوڈ کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا رول تھا۔ نیکسٹ رول ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے فوٹو کاپی کا اگر ایک سیٹ بھی ساتھ بھیج دیں تو اچھا ہے۔ اچھا، تیسرا رول ہے کہ if you want to attest bachelor degree do I need to display my intermediate and matriculation؟ yes، اگر آپ نے کوئی بھی ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے تو آپ نے HEC کو میٹرک ٹو آن ورڈ تمام اوریجنل چیزیں بھیجنی ہیں، اور اگر خود جا رہے ہیں تو وہ بھی لے کے جانی ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا HEC جو فارن ڈگری کو اٹیسٹ کرتی ہے؟ نو، فارن ڈگری کی صرف HEC جو ہے وہ ایکویلنسی دیتی ہے۔ تو آپ نے اسی پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی پہ اپلائی کر کے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے۔ کوئی ضروری چیزیں آپ سے HEC مانگے گی تو پھر جو ہے وہ پورٹل کے اوپر ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کہ واٹ از دی پروسیجر آف ڈگری اٹیسٹیشن فار ایپلیکنٹ لیونگ ابراڈ، کہ اگر بندہ باہر رہتا ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپلائی کرے گا اٹیسٹیشن کے لیے۔ تو طریقہ بہت سادہ ہے، وہی جو میں نے لنک آپ کو بتایا یہی لنک ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کے لیے یہ جو کچھ جو ہیں آفیشلی ڈیزگنیٹڈ جو انٹرنیشنل کی ہیں کچھ کمپنیز، گیری اینڈ فیڈیکس، ان کے تھرو آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھر HEC کو یہ ڈاکومنٹ آ جائیں گے، HEC جو ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو ڈاکومنٹ واپس بھیج دے گی۔ تو آپ نے گیری، فیڈیکس، آپ ان کے تھرو جو ڈاکومنٹ اگر آپ باہر رہتے ہیں تو آپ پھر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو طریقہ وہی ہے کہ HEC.services.HEC.gop کے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے, ساری ایجوکیشنل انفارمیشن فل کرنی ہے, اس کے بعد بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ یہ ہے کہ اپلیکینٹ میں آبزرو دی فالوئنگ امپورٹنٹ پوائنٹ بیفور سینڈنگ ڈاکومنٹ اینڈ فی ٹو. اچھا, جب آپ نے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپلیکینٹ ول سینڈ 2 بینک ڈرافٹ ان پاکستانی روپیز میں آپ تو پیسے بھیجیں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بینک بہتر ہے کہ جو بینک ہوگا ڈیزگنیٹڈ اسی میں آپ کروائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ود ڈائریکٹ آپریشن ان پاکستان ان فیور آف گیری اسلامہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ ایز ڈیٹیل بلو. ٹھیک ہے جی. ڈرافٹ جو ہے 5500 روپے کا ہوگا ایز ریٹرن سروس چارجز آف گیری اینڈ فیڈیکس اسلام آباد پاکستان اینڈ ادر بینک ڈرافٹ فار HEC اٹیسٹیشن فی فار دی اماؤنٹ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹڈ بائی سسٹم. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو چلان جنریٹ ہو جانا ہے, وہ فیسیں آپ نے لازمی جمع کروانی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی لمبی چوڑی ہدایات ہیں, ظاہر ہے وہ جب آپ نے فارن سے اپلائی کرنا ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. میں نے ایسا سکرول ڈاؤن کیا ہے. باقی اگر آپ نے مزید کوئی انفارمیشن لینی ہو تو وہ www.garyvisa.com کانٹیکٹ, ان کا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے, ای میل دی ہوئی ہے, تو آپ ان کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ, باقی جو اپلیکنٹ آر ایڈوائز ٹو وزٹ ڈگری اٹیسٹیشن پیج ایٹ, یہ آپ اس کے اوپر رولز بھی پڑھ سکتے ہیں جو فارن سے اپلائی کریں گے. نیکسٹ رول ہے جی کہ ہاؤ کین آئی گیٹ اٹیسٹیشن مائی ایکویلنسی لیٹر فارن ایشوڈ بائی HEC. تو بہترین ہے کہ آپ نے HEC ڈز ناٹ اٹیسٹ سسٹم جنریٹڈ آن لائن ایکویلنسی لیٹر آن ود QR کوڈ از پرنٹڈ. ایک تو ہے کہ HEC جو ہے وہ سسٹم جنریٹڈ آن لائن ایکویلنسی لیٹر ود PRP از پرنٹڈ اس کو اٹیسٹ نہیں کرتی. HEC اٹیسٹ آل ایکویلنسی لیٹر ایشوڈ انڈر دی پریویس سسٹم ود اوریجنل پن سگنیچر. ٹھیک ہے جی. ایکویلنسی لیٹر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ HEC پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ڈاکومنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ دونوں اٹیسٹڈ ہیں تو آپ آن لائن ایکویلنسی کے لیے اپلائی کر دیں گے, وہیں پہ لیٹر شو ہو جاتا ہے تو وہی اوریجنل ہوتا ہے. اگر اس کو بھی آپ نے ٹیسٹ کروانا ہو تو آپ کروا سکتے ہیں. 7 کویسچن ہے کہ ڈز دی HEC سیل ڈاکومنٹ فار فارن. تو یس, فار فارن ایویلویشن ایجنسی ویس ICAS. ڈز دی HEC سیل ڈاکومنٹ فار فارن ایوولوشن ایجنسیز ویس ICAS etc. تو یس, دی R اینڈ I سیکشن آف HEC پلیس ڈاکومنٹ سیل انویلپمنٹ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ R اینڈ I section of HEC seal only HEC attested photocopy of educational document in is envelope and handed over to the applicant authorized person for courier company representative. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ویس اور ICAS وغیرہ جو ہے وہ کروانے ڈاکومنٹ تو مسئلہ نہیں ہے, HEC کر دے گی, کوریئر کو بھی واپس کر دے گی, خود جائیں گے تب بھی دے دیں گے, اور اگر آپ نے کوریئر کے تھرو کروانے تب بھی. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ پہلے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, تب جو ہے وہ سیلڈ انویلپ آپ کو ملے گا. کویسچن نمبر 8 ہے جی کہ ڈز HEC اٹیسٹ فوٹو کاپیز آف. تو یس, HEC فوٹو کاپی کو اٹیسٹ کرتی ہے, لیکن ضروری ہے کہ پہلے اوریجنل جو ہیں وہ اٹیسٹڈ ہوں. یہ ضروری چیز ہے کہ اوریجنل اٹیسٹ ہوں گی تو کاپی کریں گی. آئی ہیو اے ٹرانسکرپٹ اونلی. اگر آپ کے پاس صرف ٹرانسکرپٹ ہے تو وہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن سے آپ دوبارہ یونیورسٹی سے ویریفائی کروائیں گے, اور HEC ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ کو اٹیسٹ کر کے دے دے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹرانسکرپٹ پہلے یونیورسٹی سے بھی ویریفائی کروانی ہے. will be waived off for applicant with disability. یس, تو ڈسیبل پرسن جو ہیں ان کی HEC کوئی فیس نہیں لیتی ہے. جب آپ ڈسیبل وہاں پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا چلان پھر نہیں پے کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ایک اچھی سہولت ہے کہ ڈسیبل کی فیس HEC نہیں لیتی. Will there be any fee for disabled person, special person? Yes, the attestation fee will not be waived off for applicant with disability. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کلیئر کر لیں کہ will there be any fee for disabled person for urgent mode. نارمل موڈ میں فیس نہیں ہوگی, یعنی آپ عام حالات میں کوریئر کے تھرو بھیج دیتے ہیں
تو فیس نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ ارجنٹ کروائیں گے تو آپ کی فیس لگے گی. یہ ضروری چیز ہے نوٹ کرنے والی. واٹ از دی پروسیجر فار ارجنٹ اٹیسٹیشن؟ ارجنٹ اٹیسٹیشن یہی ہے کہ آپ کورئر کے تھرو آن لائن اپلائی کر دیں گے، اس کے بعد اپلیکیشن کی سکروٹنی ہوگی، پھر آپ کو یونیورسٹی میل کرے گی کہ بھائی ارجنٹ موڈ آف اٹیسٹیشن میں جا کے آپ کیلنڈر سے ٹائم سلاٹ جو ہے وہ بک کریں، تو جو آپ کو ایمپٹی ٹائم سلاٹ ملے گا اسی پہ آپ کی اٹیسٹیشن ہونی ہے. تو ارجنٹ کی فیس کتنی ہے جی؟ ارجنٹ کی فیس 3000 روپے پر ڈاکومنٹ ہوگی. یس اگر آپ نے ڈگری ٹرانسکرپٹ 2 کرانی ہے تو 6000 روپے فیس ہوگی. کین این امپلائی چوز دی سیم ڈے آفٹر؟ تو یس کر سکتا ہے، اگر اس کو ٹائم سلاٹ مل جاتا ہے تو سیم ڈے اٹیسٹیشن کروا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی کہ اٹ از نیسیسری فار دی اپلیکینٹ ٹو کم ٹو پرسن کم ان پرسن. نو، یہ ضروری نہیں ہے، اگر خود کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو وہ کسی اتھرائز پرسن کو بھیج سکتا ہے، اس کے پاس ایک اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے بس. ہاؤ مائی ٹائم ول ایچ ای سی ٹیک فار اٹیسٹیشن تھرو واک ان ارجنٹ موڈ؟ تو سیم ڈے ہو جاتی ہے، جس دن آپ کی ٹائم سلاٹ بک ہوگی اس دن آپ جائیں گے، اسی دن آپ کی اٹیسٹیشن ہو جائے گی. واٹ از دی پروسیجر فار اٹیسٹیشن؟ پی ایچ ڈی ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈگری ہولڈر ہے اس کا نام پی ایچ ڈی کنٹری ڈائریکٹری میں اس کا نام ہو، تو یہ ضروری ہے اٹیسٹیشن کے لیے. If I want to attest PhD degree, do I need to display? Yes. ضروری ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے وہ ٹیسٹ کروانی ہے تو آپ کو میٹرک ٹو آن ورڈ سارے اوریجنل ڈاکومنٹ ایچ ای سی کو خود لے کے جانے ہیں، یا کوریئر کے تھرو اگر بھیجنے ہیں تو وہ کریں گے. If I want to attest PhD degree, do I need to attest MPhil? No. اگر آپ پی ایچ ڈی ڈگری اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والی ڈگری اٹیسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک اوریجنل تو آپ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. واٹ از دی اٹیسٹیشن فی؟ 1000 روپے پر ڈاکومنٹ ہوتی ہے. نارمل میں فوٹو کاپی کی 700 ہوگی. آئی ہیو سبمٹڈ مائی ڈاکومنٹ ایٹ کوریئر سینٹر، واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ ٹو ڈو؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جب آپ نے ڈاکومنٹ کوریئر کے تھرو بھیج دیے ہیں تو کوریئر والا موڈ آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو ایچ ای سی سکروٹنی کرے گی. جب سکروٹنی ہو جائے گی تو ایچ ای سی آپ سے کہے گی کہ بھائی ڈاکومنٹ بھیجیں، آپ نے کوریئر چلے جانا ہے، چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ پے کرنا ہے. ایزی پیسہ سے بہترین طریقہ ہے. پے کرنے کے بعد وہ جو آپ کو ملے چلان کا، پیڈ چلان کا پروف ہے، آپ کا ڈگری فارم ہے اور کوریئر کی جو رسید ہے، یہ ساری ظاہر کوریئر ایک رسید آپ کو واپس ملے گی، باقی ایچ ای سی آپ سے یہ سارے ڈاکومنٹ میٹرک ٹو آن ورڈ اوریجنل لے گی اور ایچ ای سی کو بھیج دے گی. 15-20 دن بعد واپس آ جائیں گے، لیکن کوریئر کی جو رسید آپ کو ٹی سی ایس سے ملے گی وہ آپ نے واپس اپلوڈ بھی کرنی ہے. آئی ہیو سلیکٹڈ کوریئر موڈ آف اٹیسٹیشن، ڈو آئی نیڈ ٹو ڈیلیور مائی ڈاکومنٹ ڈائریکٹلی؟ نو. آپ جب آپ نے کوریئر کے تھرو سلیکٹ کیا ہے موڈ آف اٹیسٹیشن تو آپ ڈاکومنٹ خود نہیں لے جا سکتے، آپ نے کوریئر کے تھرو ہی بھیجنے ہیں. ٹی سی ایس کوریئر ہے، گیری اور فیڈیکس انٹرنیشنل اسلام آباد، ان کے تھرو بھی آپ کروا سکتے ہیں. I had applied for document attestation through courier service but my document are returned unattested. کہ میں نے بھائی کوریئر کے تھرو ڈاکومنٹ بھیجے تھے لیکن اٹیسٹ نہیں ہوئے اور واپس آ گئے ہیں، تو فی کا میرا کیا شیڈول ہے؟ تو فی آپ ریفنڈ کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اوور آبجیکشن جو ہے وہ نارمل لگا ہوا ہے اور آپ ریموو کر سکتے ہیں. کوئی ڈاکومنٹ ساتھ بھیجنا بھول گئے تھے تو فوراً وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگا اور دوبارہ ایچ ای سی کو بھیج دیں تو آپ کی اٹیسٹیشن پھر بھی ہو جاتی ہے. Applicant has required O-level, A-level certificate instead of matriculation and intermediate. Do she need to submit O-level, A-level certificate? Yes, applicant are advised to submit, upload A-O-level. اگر میٹرک وغیرہ اس نے نہیں کیا، اے او لیول کیا ہے تو وہ پہلے سب سے پہلے اے اور او لیول کا آئی بی سی سی سے ایکویلنسی لیٹر لے گا. وہ ایکویلنسی لیٹر آپ نے ایچ ای سی کو بھیجنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی کویشچن نمبر 25 کہ ڈز ایچ ای سی نیڈ ٹو اٹیسٹ پریویس ڈگری میٹریکولیشن فار ڈگری اٹیسٹیشن؟ نو. اگر آپ گریجویشن کی ڈگری اٹیسٹ کروانے کے لیے ایچ ای سی جاتے ہیں تو میٹرک انٹرمیڈیٹ بورڈ سے ویریفائی ہونا ضروری نہیں ہے. ڈز ایپلیکینٹ نیڈ پرووائڈ ایکویلنسی لیٹر ٹو اے لیول؟ یس.
کہ اگر اے او لیول کیا ہوا ہے تو اس کا ایکویلنسی لیٹر پہلے آئی بی سی سے لینا ہے، پھر ایچ ای سی تصدیق کرے گی. ڈز ایپلیکینٹ نیڈ ٹو گیٹ اے او لیول ایکویلنسی لیٹر equivalency certificate attested from IBCC? Do applicant need to get AO level equivalency certificate attested from IBCC? تو یہ ضروری نہیں ہے. I have foreign nationality as well as Pakistani origin card. Should I apply for degree attestation through passport or POC, Pakistan origin card? The applicant have POC may register through POC or passport کے through وہ register ہو سکتا ہے. In case of applying through foreign passport, the applicant have to register as a foreign national, اس کو ہونا پڑے گا. If an applicant has applied for attestation of degree but the same time submission of hard copy, he wants to add his original transcript. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the applicant can include or exclude the original transcript under only walk-in mode. اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کو اگر شامل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو however, if an applicant applied through courier service and has sent document through courier service, then he cannot make any changes. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ کوریئر کے تھرو بھیجے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ تھرو کوریئر بھیجے ہیں وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. However, if documents are not sent, then applicant may cancel existing application and apply fresh. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے بعد میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے اور ڈاکومنٹ ابھی تک نہیں بھیجے ہیں تو وہ کینسل کرے اپلیکیشن اور نہیں سبمٹ کر دے. نیکسٹ ہے جی کہ what should I do if I don't find the campus college. تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کیمپس کا نام جو ہے وہ ڈگری کے اندر نہیں ہوتا ہے، سوری ایچ ای سی پورٹل کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پہ نا ایچ ای سی نے ایک بنایا ہوا ہے، کوالٹی ایشورنس ڈویژن ہے یا پاکستان کوالیفیکیشن رجسٹر ہے، تو وہاں پہ فوکل پرسن کا نمبر دیا ہوتا ہے، ایچ ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو ہر یونیورسٹی کا فوکل پرسن بنا ہوا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ میل کریں گے تو ایچ ای سی سے وہ ریکویسٹ کرے گا، پھر آپ کا نام ایچ ای سی پورٹل پہ آپ کی کیمپس کا نام آئے گا تو تب آپ ایکویلنسی اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے. یہ ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کے کیمپس کا نام نہ ہو تو پھر آپ فوکل پرسن کے تھرو رابطہ کریں گے تو پھر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. ہاؤ کین آئی گیٹ اٹیسٹیشن آف مائی ڈگری اف مائی نیم از چینج. میرا نام شادی کے بعد اگر چینج ہو گیا ہے تو سچ کیسز آر پروسیس آن پروویژنل آن ویلڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس. یہ یعنی اٹیسٹیشن آپ کی ہو جائے گی، آپ کو نکاح نامہ اور وہ ساری چیزیں دینا پڑیں گی تو اٹیسٹیشن آپ کی ہو جاتی ہے. کین ایپلیکینٹ اپلائی فار اٹیسٹیشن آف ایف سی پی ایس سرٹیفکیٹ وداؤٹ ٹرانسکرپٹ. یس، تو اس کے بغیر اپلائی جو ہے وہ کر سکتا ہے. کین این ایپلیکینٹ اٹیسٹ ایف سی ٹرانسکرپٹ اونلی. کیا وہ ایف سی پی ایس کی ٹرانسکرپٹ اٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ نو، ایچ ای سی ڈز ناٹ اٹیسٹ ٹرانسکرپٹ آف ایف سی پی ایس. واٹ آر دی ٹائمنگ فار اٹیسٹیشن؟ اسلام آباد. اسلام آباد اور سارے جو آفس ہیں ان میں 8 سے 4 بجے تک جو ٹائمنگ ہے وہ ہوتی ہے. آپ ایچ ای سی اس ٹائم میں جا سکتے ہیں. از دیر اینی ڈیوریشن لمٹ فار ٹرانسکرپٹ ٹو بی اٹیسٹڈ؟ کہ کوئی لمٹ بھی ہے؟ این ایپلیکینٹ میں گیٹ اٹیسٹیشن آف ٹرانسکرپٹ ایٹ اینی ٹائم. تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر آپ ٹرانسکرپٹ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ٹائم بھی کروا سکتے ہیں. یس. ڈو دی ریجنل سینٹر آف دی ایچ ای سی ایل لاہور کراچی پشاور کوئٹہ ٹیسٹ ڈگری؟ تو سارے کرتے ہیں، لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں سارے جو ہیں یہاں سے آپ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں. ڈز دی ایچ ای سی اٹیسٹ؟ کیا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بھی ایچ ای سی کرتی ہے؟ نو بھائی، ان کا تعلق بورڈ سے ہوتا ہے اور آئی بی سی سی سے ہے. ڈز ایچ ای سی اٹیسٹ ڈگری وچ آر دی لیمینیٹڈ؟ ہاں، جن کے اوپر کور چڑھا دیا آپ نے تو وہ بڑی غلط صورتحال ہے. آپ کو چاہیے کہ وہ فوراً ریموو کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹ نے اگر لیمینیشن کروانی بھی ہے تو وہ اس طرح کی لیمینیشن نہ کروائیں کہ وہ اوپر چپک جائے کہ ٹیکس ہی خراب جب آپ اتار رہے ہوں. کوشش کریں کہ وہ
एक साइड से ओपन होती है इस टाइप की हो या फाइल कवर ऐसा ले लें, डॉक्यूमेंट को लैमिनेशन करवाने से गुरेज करें, क्योंकि टिकट वगैरह लगने होते हैं तो वो जब HEC जाते हैं तो बाज़ दफ़ा वो जब उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट डैमेज हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप डिग्री को लैमिनेशन ना करवाएं। डज द HEC अटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट फॉर इनकम्प्लीट स्टडी की ट्रांसक्रिप्ट? यस, HEC कर देती है। अगर वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन से आप तस्दीक करवा लेंगे तो अगर आपका थोड़ा सा करंटली आप इनरोल्ड भी हैं तो तब भी HEC करके दे देती है। डज द HEC attest bona fide student certificate to whom it may confer? No जी, no, such certificate are not attested by HEC. ऐसे सर्टिफिकेट जो हैं वो HEC अटेस्ट नहीं करती। Does HEC attest CPSP fellowship membership? Yes, HEC इसको करती है। What is the procedure for attestation of Almiya equivalency letter? तो इसके लिए भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो HEC उसको स्क्रूटनी करेगी पहले, उसके बाद आपने वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है वो आपने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवानी है, तो यूनिवर्सिटी जो है उसको HEC जो अटेस्टेशन कर देगी। नेक्स्ट है जी कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट टू टेस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम कंट्रोलर एग्जामिनेशन फॉर कंसर्न यूनिट बिफोर सबमिशन टू HEC? नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन जनरल। आम हालात में इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। द वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट फ्राम कंसर्न यूनिवर्सिटी यूजली रिक्वायर्ड अंडर द फॉलोइंग। इन हालात में ज़रूरी है कि इज़ देयर इज़ एनी मिस प्रिंट ओवर राइटिंग अगर हो उसमें, ठीक है जी। देयर आर ओनली सेकेंड सिग्नेचर ऑन ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर स्कैन किए गए सिग्नेचर हो यानी ओरिजिनल सिग्नेचर ना हो। इफ़ सच डायरेक्शन हैव ऑलरेडी बीन इशू टू कंसर्न यूनिवर्सिटीज़, अगर यूनिवर्सिटी को पहले ही कहा गया है कि भाई आप डिग्री जो है वो अटेस्ट करके पहले वेरीफाई यूनिवर्सिटी करेगी तब HEC करेगी, तो ऐसी सूरत में हो सकता है। बहरहाल आम हालात में आपको चाहिए कि अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा लें, उसके बाद HEC से आप वेरीफाई करवाएँ। नेक्स्ट है जी, हाउ इज़ पासपोर्ट नंबर इंटर इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? प्लीज़ इंटर कंप्लीट पासपोर्ट नंबर इन अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म ओनली फॉरनर कैन बी रजिस्टर एट, ठीक है, थ्रू पासपोर्ट। पाकिस्तानी जो हैं वो CNIC से होंगे, फॉरन अगर हैं तो वो हो सकते हैं। आई हैव रैंगली इंटर माई एजुकेशनल डिटेल, व्हाट शुड आई डू फॉर इट मॉडिफिकेशन बिफोर अटेस्टेशन? कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कर दी तो मैं क्या करूं? तो एप्लीकेशन कैन मॉडिफाई अपडेट इन्फॉर्मेशन बिफोर अटेस्टेशन। द एप्लीकेशन कैन मॉडिफाई अपडेट इन्फॉर्मेशन बाय फर्स्ट कैंसलिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड रीसब। तो इसका यह है कि अगर आपने कोई गलती हो गई है तो भाई पहली एप्लीकेशन आप करें कैंसल, तो उसको एडिट करें और दोबारा सबमिट कर दें। तो ये तरीका है। व्हाट शुड बी द पिक्चर फॉर्मेट HEC प्रोफाइल के लिए जैसे नैदरा के लिए होती है वैसी पिक्चर आप लगाएंगे। ए डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट विद सम मिसिंग अल्फ़ाबेटिक कैन बी प्रोसेस्ड फॉर अटेस्टेशन? नो जी, आपकी डिग्री के ऊपर कोई गलती, कोई कटिंग, कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। आई हैव सेलेक्टेड रॉन्ग लेवल ऑफ माई एजुकेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने गलत अगर किया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अच्छा यही है कि आप एप्लीकेशन कैंसिल करें और उसको ठीक करें। आई हैव वेरिएशन इन माई नेम, आपके नेम में गलती है, कुछ भी है तो HEC हरगिज़ अटेस्टेशन नहीं करेगी। तो आप अपने CNIC और एजुकेशनल जो नेम है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज HEC किसी सूरत में भी अटेस्टेशन नहीं करेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने जो है वो इस तरह का कोई इशू हो तो आप फ़ौरन वो सबसे पहले ठीक करवाएं। एक चीज़ इसमें अलबत्ता देखने वाली है कि प्रीसेंस नॉन प्रीसेंस ऑफ नेम मोहम्मद MOH इज़ एक्सेप्टेबल, कि बाज़ दफ़ा नाम अगर इस तरह का MUH MOH MOHD इस तरह का लिखा हुआ हो तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। प्रीसेंस नॉन प्रीसेंस ऑफ ऑनरिफिक लेटर क्या सच है सैयद अवान खान, ठीक है जी, ये भी HEC जो है वो कबूल कर लेती है। और प्रोफेशनल टाइटल ओनली इंजीनियर डॉक्टर आर एक्सेप्टेबल। ये जो नाम है
مثلا انجینئر ڈاکٹر یہ بھی HEC جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے. ہاؤ ایور نان دی فلمی پین نیم از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس طرح کے مطلب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اٹیسٹیشن میں اپلائی کرنے سے پہلے، کہ یہ آپ کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کسی قسم کی پریشانی سے بچ جائیں گے. نیکسٹ ہے جی کہ واٹ از دی پروسیجر آف کریکشن فادر نیم. تو ٹھیک ہے، پلیز کنٹیکٹ ود ریلیونٹ یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی ظاہر ہے اپلائی کریں گے تو ہوگی ٹھیک. واٹ از دی پروسیجر آف چینجنگ پاسورڈ ایف فارگاٹن. اگر آپ پاسورڈ بھول گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر ہی فارگاٹن پاسورڈ کا آپشن ہے تو وہاں ای میل آپ کو آ جائے گی، وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ HEC کے ٹکٹ جو ہیں وہ جنریٹ کریں، HEC کو بھیجیں ای میل تو وہ بھی آپ کا کر دیں گے، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہیلپ ڈیسک کے اوپر آپ CNIC کی کاپی بھیجیں گے تب بھی HEC جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس کو ٹھیک کر دے گی. اور نیکسٹ ہے جی کہ ایپلیکینٹ از انیبل ٹو ریسیو OTP کوڈ، واٹ شوڈ ڈو. اسے کیا کرنا چاہیے کہ ایپلیکینٹ شوڈ میک شیور دیٹ ہی ہیز پرووائڈیڈ اے ویلڈ موبائل نمبر ٹھیک ہونا چاہیے. آج کل ویسے HEC نے اپڈیٹ کر دیا اکاؤنٹ میں کہ وہ نمبر شمبر پہ کوڈ کوئی نہیں آتا، ای میل آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے تو اس پہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین طریقہ بھی HEC نے ریسنٹلی اپڈیٹ کر دیا ہے کہ ابھی OTP موبائل پہ نہیں آئے گا، ای میل پہ آئے گا. تو یہ سارے رولز تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اگر اس حوالے سے آپ کا مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.